جس میں کاشتکاروں کو بلایا گیا اور بٹھایا گیا, ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں, آپ کے ایشوز کیا ہیں. یہ بڑا ایک مسئلہ ہے سر, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مگر ہارون صاحب, ایک تو یہ کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کو اعتماد میں نہ لینا بجٹ لیتے ہوئے, انڈسٹریز جو ایف پی سی سی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ایک تو یہ ڈی ریگولیٹ کرنے والی بات پر کامنٹ کر دیجیے گا, اور ساتھ ہی انفلیشن کی ہم بات کر رہے ہیں, تو انفلیشن جو ہے اس کا تعلق ایکسچینج ریٹ کے ساتھ بھی ہے. ایکسچینج ریٹ ابھی اسٹیبل نظر آ رہا ہے, آئی ایم ایف کو کیوں لگتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے یہ آئندہ جون تک 330 روپے پر چلا جائے گا؟ جی ویری کوئکلی جو سوالات ہوئے ہیں میں اس سے لنک کرتا ہوں. جی آپ کا جو سوال ہے, میری ایکچولی ہمدردی جو ہے وہ سرکاری افسران کے ساتھ ہے, آنیسٹ سرکاری افسران کے ساتھ, کیونکہ ان کی واقعی جو لیونگ ہے وہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. لیکن میرا ساتھ یہی سوال ہے کہ ان کے اندر سے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ آپ جو فضول خرچیاں کر رہے ہیں وہ روک کے ہماری تنخواہیں بڑھائیں نا. آپ باہر سے قرض لے کے تو نہ بڑھائیں. اب یہ جرنلسٹ بیٹھے ہیں, جب میں یہاں کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھتا تھا, آج کے زمانے میں ہمیں 40 کنال کا ریڈیو پاکستان چاہیے. ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسٹس میں ہم کہاں پیسے تو, اور 1 سے 16 گریڈ کی جو ہائرنگ ہوتی ہے اس میں کتنا میرٹ ہے. دیکھیں نا, جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے. آپ کی پینشن فنڈ نہیں ہوتی, پھر کل کو نوٹ چھاپ کے دینی پڑتی ہے یا لون لے کے انہوں نے فنڈ بنایا کے پی کے میں, لیکن کتنے سالوں بعد بنایا. ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, گالیاں کھانی پڑی, گالیاں تو پڑتی ہیں آپ کو. ایکچولی مرحوم سرتاج عزیز صاحب نے مجھے کہا تھا, یہ آپ کے لیے بھی, یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. میں نے مہتاب صاحب اور باقی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے 2000 میں شوکت عزیز صاحب نے بلایا تو خالد مرزا نے اور میں نے ایس سی سی پی بنایا تھا. جب ہم نے کچھ تگڑے بروکر جو مافیا تھا ان پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے پلے کارڈ لے کے نا میرے خلاف جلوس نکالا کراچی میں. تو شوکت عزیز صاحب بہت گھبراتے تھے میڈیا سے. ان کا مجھے ساتھ ہی فون آیا, حسن ہوتا تھا ان کا ایک پی اے, اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے جلوس نکل آیا. اچھا, ابھی میں یہ بات کر رہا تھا تو سرتاج عزیز مرحوم کا مجھے فون آیا, تو انہوں نے کہا یہ جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں اخبار میں, تب اتنا میڈیا نہیں ہوتا تھا, یہ تمہارے خلاف ہے؟ میں نے کہا جی میرے خلاف ہے. ان کا ضرور تم کو ٹھیک کام کر رہے. دیکھیے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ کے پیچھے اس طرح سپورٹ ہو تو پھر گالیاں کھانی بھی ٹھیک ہے, سپورٹ ہونی چاہیے نا, لیکن ہمیں غیر ضروری خرچہ روکنا ہے. این ایف سی کا صرف میں یہ اگزامپل دے دوں, جو ایک سوال آیا تھا. دیکھیے 1978 میں 76 میں جو ٹوٹل پیسہ اکٹھا ہوتا تھا نا, تو اس کا کوئی 72% صوبوں میں جاتا تھا, 4% کلیکشن کی فیس وفاق لیتا تھا جو کیونکہ پیسہ اکٹھا کرتا ہے, اور وفاق کا خرچہ جو تھا وہ کوئی 22-23% تھا. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, سب کچھ سینٹرلائز ہونا شروع ہو گیا. بائی 1990 یہ ایکویشن ریورس ہو گئی, صوبوں سے سارا پیسہ فیڈریشن میں آنا شروع ہو گیا, اور صوبوں کے جو ڈپارٹمنٹ تھے جو کام کرتے تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے. اب ہم اس کو ریورس کر کے 58% پہ دوبارہ لے کر آئے ہیں, لیکن صوبوں کا سرپلس ہوتا ہے کہ ان کو خرچنا نہیں آتا کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, اور فیڈریشن سے لوگ جانا ڈپارٹمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بیٹا پرائیویٹائزیشن پہ اگین آپ تو ینگ سٹوڈنٹس ہیں, جو دنیا کا پرائیویٹائزیشن کوئی پالیسی نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن ایک ٹول ہے کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اس کے بہت سے طریقے ہیں. بیچنا کوئی دنیا میں پورے جو تجربات بیچنے کے ہوئے ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ پی ٹی سی ایل دیکھ لیجئے, باقی دیکھ لیں, کوئی بیچنے کے کوئی ایسے اعلیٰ نتائج نہیں آئے ہیں. بینکس دیکھ لیں. تو جو ایجوکیشن ہے وہ پرائم رسپانسبلٹی سرکار کی ہے, لیکن وہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی پرانے زمانے میں 1960 میں, کیونکہ اب ہم تو ذرا بڑے ایج میں جا چکے ہیں, ہوتا یہ تھا کہ سرکار زمین دیتی تھی, کمیونٹی میں کوئی لوگ مل کے سکول بناتے تھے اس زمین پہ, اور سب سے تگڑا آدمی تب ہوتا تھا سکول انسپیکٹر. وہ مانیٹر کرتا تھا کہ صحیح پڑھائی, صحیح ٹیچر ہائرنگ چیزیں ہو رہی ہیں, اور پھر گرانٹ ملتی تھی. تو کمیونٹی سکولوں کو اون کرتی تھی. لیکن نا جب آپ پڑھتے ہیں آپ کی اونرشپ تھی. پھر بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیے سارے. اس کے بعد سے دبا کے گھوسٹ بھرتیاں اور یہ سارا ڈرامہ شروع ہونا شروع. تو سرکار کو ایک پارٹنرشپ کا ماڈل بنانا ہے جس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کنسلٹیشن کی,
وہ پارٹنرشپ کے ماڈل میں آتی ہے جب دونوں کا سٹیک ہو. اگر مفت میں پیسہ مل رہا ہو اور آپ نے دفتر بھی نہ جانا ہو, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو, تو پھر زیادتی ہو جاتی ہے نا. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ کام جو ہے, اگر انیفیشنسی میں آپ نے کمپنی خراب کی ہے, اب آپ بیچ کے جان چھڑا رہے ہیں, تو یہ پالیسی نہیں ہے. پالیسی یہ ہے کہ آپ ڈیفائن کریں کہ پارٹنرشپ کیسے کرنی ہے اور کام کیسے. صحیح ہے. چلیے جو ایکسچینج ریٹ والا سوال ہے کیا صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب دیں, مگر پہلے ایک سوال لے لیں ذرا, پھر میں جھگڑا صاحب کے پاس بھی آتا ہوں. جی میرے دو سوال ہیں بیسیکلی. پہلی بات تو ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں بیلٹ ٹائٹننگ کرنی ہے, ہم جو چائے پیتے ہیں وہ بھی قرض کے پیسوں سے پیتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں 4-4, 5-5 مہینے کی تنخواہ اضافی دی جا رہی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن میں 4-4, 5-5 مہینے کی تنخواہ دی جا رہی ہے. ہم رستے سے آتے ہیں اشارہ دستور سے, تو ہر جگہ تقریباً ہر روز نئے ایڈ لگے ہوتے ہیں یہ کہ ہم یہ بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں, بیلٹ اوپننگ کر رہے ہیں. دوسری بات, تیمور جھگڑا صاحب نے فرمایا کہ بیرون ملک سے انویسٹمنٹ لانی ہوگی. اگر میں ایک انویسٹر ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ دبئی میں آپ کے ملک کے لوگوں کے 20-20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ نکل رہی ہیں, وہ آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے. میں دیکھتا ہوں آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے, تو انویسٹر کیسے آئے گا؟ ہمارا اکنامک ریوائول پلان کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. سرمایہ کاری پر آپ کا سوال ہے. ہوتی صاحب, قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, یہ سوال ہے بچے کا. ہاں جی, وہ در حقیقت یہ جو فارن ایکسچینج کا آپ نے کہا تھا, جی ہاں, میں پہلے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ جو ماڈرن اسٹیٹ ہے نا, یہ دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے. ایسی مشکل چیز تاریخ میں کبھی نہیں رہی. یہ ہیومن سٹرکچر سے بھی مشکل چیز ہے. ہیومن سٹرکچر محدود ہے, اس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں, لہٰذا وہ بہت کمپلیکس ہے. اس میں 3 چیزیں لازم ہیں. نمبر 1 فارن ایکسچینج, دوسرا آپ کی فارن ٹریڈ, اور نمبر 3 بجٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے, کنٹرول میں ہونا چاہیے. بجٹ ڈیفیسٹ, فارن ٹریڈ اور فارن ایکسچینج کا استعمال, یہ 3, یہ اسٹیٹ سمٹ کے ادھر آ گئی ہے. پالیٹکس زیرو. یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ حکومتی اور حزب اختلاف یہ چیزیں ختم ہو جائیں. ایک کونسل ہوگی, پبلک کونسل, اس میں ممبرز ہوں گے اسی طرح جس طرح کہ یہ این اے کا ادارہ ہے, اور وہاں پہ مخالف طبقہ نہیں ہوگا. کیوں کہ یہ اسٹیٹ بڑی ڈیلیکیٹ ہے, یہ اب مخالفت برداشت نہیں کر سکتی. پاکستان کو دیکھ لیں, انہوں نے بھی یہ کہا, انہوں نے بھی یہ کہا, یہاں پہ بیٹھے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے یہاں پہ, اب سیاسی جو گرما گرمی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہم. فارن ایکسچینج کا جہاں تک سوال ہے کہ نمبر 1 ہے وہ دنیا میں, وہ ہر ملک کے نمبر 1 ہے. چائنا کیوں دنیا میں ٹاپ پہ ہے, اس کے پاس نمبر 1 ہے فارن ایکسچینج. دوسرا ٹیکنالوجی, فارن ایکسچینج نہیں ہوگا تو ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. تیسرا ڈیفیسٹ کم کرنا, ڈیفیسٹ ہوں گے تو نہ فارن ایکسچینج ہوگی نہ ٹیکنالوجی ہوگی. یہ ہیں بینچ مارکس. ان بینچ مارکس کو سامنے رکھتے ہوئے زراعت آگے بڑھے گی, اس کے بغیر زراعت آگے نہیں بڑھے گی. آپ نے جو کہا نا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے, وہ پہلے سے ہے. یہ ہمارے فنڈامنٹلز خراب ہیں. ہماری فارن ایکسچینج, ہمارا پولیٹیکل آپریشن, ہماری جو ڈیفیسٹ ہے, یہ سارا غلط ہو رہا ہے. اس طرح ملک نہیں چلتے, ماڈرن اسٹیٹ نہیں چلتی. آپ رہتے ہیں 1400 سال بلکہ 1600 سال پہلے کی دنیا میں ذہنی طور پر, اور چلا رہے ہیں اس کو 2024 میں اس ملک کو. اٹس اے ڈفرینٹ اینیمل. آپ کو اس کو کرنا ہوگا. فارن ایکسچینج کے لیے لازمی ہے کہ پاکستان اپنی ٹریڈ بڑھائے, قرضہ نہ لے. جی ہاں. اچھا, ٹریڈ جو ہے انہوں نے ابھی بتا دیا ایکسپورٹ کہ 40% 50% ہے زیادہ ہماری امپورٹ. اگر یہ ہے 48% ڈیفیسٹ ہے, امپورٹ ڈیفیسٹ ہے, انہوں نے کہہ دیا. اب اس ڈیفیسٹ کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے. $48 بلین, سوری. آپ کے فنڈامنٹلز خراب ہیں. آپ کی فارن ایکسچینج ٹریڈ کام نہیں کر رہی, آپ کے ڈیفیسٹ نیچے نہیں آ رہی. دیز آر دا فنڈامنٹلز. یو آر فٹ فار اے سرجیکل ٹیبل. وہ سرجیکل ٹیبل پہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 حکومتی پارٹی, حزب اختلاف, یہ فارمولہ ختم کر دیں, ورنہ یہ ملک نہیں چلے گا. اور آپ کو تقریباً 2 3 4 سال بعد میری باتیں یاد آئیں گی, میں آؤں گا یا نہیں, کہ یہ لازمی ہے. اب یہ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کل پرسوں میں کسی حکومتی پارٹی کے ساتھ بیٹھا تھا. دے آر دا سیم پیپل. یہ نہیں ہونا چاہیے. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ وار, پولیٹیکل وار. دے آر ٹاکنگ اباؤٹ the political character. They are talking about the political past. They are talking about the political policy. These are not things to talk about. آپ کو چاہیے کہ ایک نئی طرز کا پلان بنائیں, اس میں اکانومی فرسٹ, اکانومی سیکنڈ, اکانومی تھرڈ.
नो स्पेस फॉर एनी अदर थिंग। ये करना पड़ेगा आपको। बैंकिंग की सिस्टम जो है पाकिस्तान का, उसका रोल बदलना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान के जो खर्चात का सिस्टम है उसका रोल बदलना पड़ेगा। आप जो इम्पैक्ट्स करते हैं अदारों से, आलमी अदारों से कर्ज़ों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, या हुकूमतों से करते हैं, उसको बदलना पड़ेगा। वो आप नहीं चला सकते। तो आप एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे आ चुके हैं इस वक्त। उससे इस बजट टॉक से मसला हल नहीं होगा। फंडामेंटल्स पे जाएं, वही 3